आफाक न्यू सनसरीज ग्रेड 4 सब्जेक्ट साइंस। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। Allah has created every living creature from water. Of them there are some that creep on their bellies, some that walk on two legs, some that walk on four. Allah creates all He wills. Verily Allah is able to do all things. اللہ رب العالمین یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، ہر زندہ شے کو۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹوں پر رینگتے ہیں، جو دو پاؤں پر چلتے ہیں یا جو چوپائے ہیں، چار ٹانگوں والے۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ بچوں، دنیا میں بہت سی لیونگ اور نان لیونگ تھنگس موجود ہیں، لیکن کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ لیونگ اور نان لیونگ تھنگس میں کیا فرق ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ تمام لیونگ تھنگس حرکت کرتی ہیں، موو کرتی ہیں، گرو کرتی ہیں، وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں، پھلتی پھولتی ہیں، کھانا کھاتی ہیں اور پھر ریپروڈیوس کرتی ہیں، جبکہ نان لیونگ تھنگس ایسا نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، اب یہ بتائیں کہ لیونگ تھنگس کی کتنی اقسام ہیں؟ یقیناً آپ جانتے ہیں 2 ہی اقسام ہیں، پلانٹس اور اینیملس۔ اگلی بات جو آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ جتنی بھی لیونگ تھنگس ہیں ان کو فوڈ، واٹر، ایئر، لائٹ اور شیلٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ فوڈ اور لائٹ اس لیے کہ انہیں زندہ رہنے کے لیے انرجی چاہیے ہوتی ہے۔ ایئر اور واٹر سے وہ ضروری گیسز اپنے لیے حاصل کرتے ہیں، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن، اور پھر انہیں شیلٹر چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ نان لیونگ تھنگس کو ایسی کوئی محتاجی نہیں ہوتی، ان کی ایسی خصوصیات نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کے لیے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اینیملز کین موو، حرکت کرتے ہیں، اینیملز کین گرو، وہ گرو کرتے ہیں، ان کے قد میں، ان کے سائز میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، بڑھتے ہیں، پھلتے پھولتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کر وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں۔ شاباش بچوں، آپ کے لیے یہ جان لینا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہر جاندار کا ایک لائف سائیکل ہوتا ہے، یعنی برتھ، گروتھ اور پھر ٹل دی لیول آف میچورٹی، پیدائش سے لے کر میچورٹی تک کے پروسیس کو لائف سائیکل کہتے ہیں۔ جیسے مرغی کا لائف سائیکل کیا ہے؟ ایک انڈا، اس انڈے میں اس کی بچے کی نشو نما، پھر وہ انڈا ٹوٹتا ہے، چوزا باہر آ جاتا ہے جسے آپ چک کہتے ہیں، اور پھر یہ چوزا بڑا ہو کر مرغا، مرغی یا چکن بن جاتا ہے، اور پھر اگر آپ سے بچہ ہے تو وہ مر بھی جاتا ہے اپنی موت۔ بچوں، اس لائف سائیکل میں آغاز سے اینڈ تک باڈی سٹرکچر میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ چوزا چھوٹا سا ہوتا ہے، پھر وہ اچانک ایک وقت آتا ہے کہ اس کی باڈی بالکل بدل جاتی ہے، وہ مرغا بن جاتا ہے۔ اسی طرح باقی جانوروں کے بھی باڈی سٹرکچر میں تبدیلیاں آتی ہیں، کچھ کے کم اور کچھ کے زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں ملتی ہیں۔ اس عمل کو میٹامارفسس کہتے ہیں۔ باڈی سٹرکچر میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو میٹامارفسس کہتے ہیں۔ میٹامارفسس 2 طرح کا ہے، ایک کمپلیٹ میٹامارفسس اور ایک انکمپلیٹ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، پلیز لک ایٹ پیج نمبر 23۔ لک ایٹ فراگ۔ کتنے سٹیجز ہیں یہاں فراگ کے؟ جی ہاں، 1 2 3 4، یس، پورے 4۔ ایگ سے ٹیڈ پول سے فراگلیٹ، مینڈک نما، اور پھر فراگلیٹ سے پوری مکمل فراگ۔
यहाँ पूरे 4 स्टेजेस हैं, मुकम्मल स्टेजेस हैं, इसलिए हम इसे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। नीचे दी गई तस्वीर को ज़रा गौर से देखें। कॉकरोच कितने स्टेजेस हैं? 1 2 3 और 4 नहीं, ओनली 3 स्टेजेस। कॉकरोच के कितने? सिर्फ 3 स्टेजेस। एग, निम्फ, निम्फ से मुराद कॉकरोच नुमा पूरा कॉकरोच नहीं होता, और फिर निम्फ से मुकम्मल कॉकरोच। 3 स्टेजेस हैं, एक स्टेज कम है, इस वजह से हम इसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्टेप की कमी है। वेल डन। तो बच्चों, अभी आप जान चुके हैं कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है, लिविंग थिंग्स की बिलखुसूस एनिमल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और फिर आप मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस को जान चुके हैं। आपने जाना कि 2 टाइप्स हैं मेटामॉर्फोसिस की, इनकम्प्लीट और कंप्लीट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपने फ्रॉग की एग्जांपल को देखा, और इनकम्प्लीट में आपने कॉकरोच की एग्जांपल को देखा। This is the end of our lecture today.